سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے۔ پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین جب بھی کوئی سورت لے کر آتے تو بسم اللہ شریف لے کر آتے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو زیادہ جانتا ہے۔ علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، تو چونکہ اس کی ابتدا میں غضب کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس سورہ مبارکہ میں کافروں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس پر مغرب زدہ لوگ، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا کھلے کافر ہوں، یہ اس سورہ مبارکہ پر نعوذ باللہ من ذالک اعتراضات کرتے ہیں اور وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہم سنیں گے ابھی، تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سن کر ان وسوسوں کا جواب بھی ہو جائے گا جو عام طور پر پھیلائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ نور قرآن تو عام ہی ہو رہا ہے۔ جب مسلمان پورے قرآن کو سمجھیں گے تو سورہ توبہ کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جتنا وہ قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں میں اتنا ہی زیادہ قرآن پاک سمجھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو رہا۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ایک قافلہ روانہ کیا، اور جس کے امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور 10 ہجری کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچے، اور پیچھے سے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آیتیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پہنچے۔ جب حضرت علی مینا میں پہنچے تو اس وقت 10 ذی الحجہ تھی، یعنی جب 10 ذی الحجہ کو حاجی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس موقع پر حضرت علی پہنچے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے اندر حج کی رسم باقی تھی۔ اب حج بطور رسم اور بطور میلہ ان کے یہاں باقی رہ گیا تھا، اور وہ کیسے حج کرتے تھے اس کی تفصیل آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ننگے ہو کر طواف کرتے، سیٹیاں مارتے اور تالیاں مارتے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں ان کا یہ عالم ہوتا کہ وہ عرفات میں تو جاتے ہی نہیں۔ کفار مکہ خصوصاً قریش وہ عرفات میں نہ جاتے، وہ مزدلفہ میں رک جاتے اور وہیں سے مینا واپس آتے، اور پھر حج کو وہ تجارتی ایک میلہ انہوں نے بنا دیا تھا۔ حج کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جاتے اور سب اپنے سرداروں اور اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے۔ یہ ان کا ایک حج تھا جو کہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ مسلمان تو باقاعدہ حج کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ذی الحجہ بڑے شیطان کے پاس جب حاجی کنکریاں مار رہے تھے، اس کے ساتھ کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے جو کنکریاں مار رہے تھے۔ جب لوگ اس سے فارغ ہونے لگے تو حضرت علی نے لوگوں کو بلایا اور آواز دی، فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہوئے اور کافر بھی جمع ہو گئے۔ تو آپ نے سورہ توبہ کی 30 یا 40 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اب سن لو، آئندہ کوئی مشرک
حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، اور یہ بھی سن لو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جن کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا، یا جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا، انہیں صرف 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے میں وہ سوچ لیں، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو مکے میں رہیں، اور اسلام قبول نہیں کرنا تو مکے سے وہ نکل جائیں، ورنہ 4 مہینے کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جن سے معاہدہ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اپنے معاہدے کو نہیں توڑا، تو جب تک یہ معاہدے کی مدت باقی ہے اس وقت تک یہ مکے میں رہ سکتے ہیں۔ مشرکین نے، کافروں نے کہا کہ 4 مہینے کی مہلت بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمام معاہدوں کو توڑتے ہیں، بس اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گا۔ اس طرح مشرکین نے اور کفار نے اپنے معاہدات کو توڑ دیا، جن کے معاہدات باقی بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ لیکن پھر بھی 4 مہینے تک انہیں کچھ نہ کہا گیا، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکے میں رہے، جو جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دی گئی، اور جو مکے میں رہ کر نہ اسلام انہوں نے قبول کیا نہ وہ گئے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ ہاں، بعض ایسے کافر تھے کہ جب 4 مہینے پورے ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور سوچنے کی مہلت دی جائے، تو ان سے معاہدہ کیا گیا، یعنی سوچنے کی مہلت دی گئی، انہیں پناہ دی گئی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ مکے میں رہے، اور جو ایمان نہ لائے انہیں مسلمانوں نے قتل نہ کیا بلکہ انہیں مکے سے باہر جانے کا موقع فراہم کیا۔ میڈیا، مغربی میڈیا اعتراض کرتا ہے، مغرب زدہ لوگ اس اعتراض سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں اسلام قبول کرو یا مکے سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بزور طاقت پھیلا ہے، اور انہیں 2 آپشن رکھے گئے، بلکہ 3 آپشن، یا تو قتل کے لیے تیار ہوں، یا اسلام قبول کر لیں، یا مکے کو چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں یہ کیوں آپشن نہ رکھا گیا کہ وہ حرم شریف میں کفر کی حالت میں بھی رہ سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ سی کہ ایسے لوگوں کو اس وقت کے حالات پر ان کی نظر نہیں۔ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ کافر باقی تھے، ان میں سے ایک فرد کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ یہ اسلام کا غدار ہے، اسلامی ریاست کے خلاف وہ غداری اور سازش کر رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جو ملک کے خلاف غداری کرے، بغاوت کرے، سازش کرے، اسے 4 مہینے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، اسے ملک سے نکلنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کی سزائے موت ہے۔ پوری دنیا میں یہ قانون ہے۔ جن کے یہاں سزائے موت کا قانون نہیں وہ عمر قید کی سزا دیتے ہیں، اور بعض ایسے ممالک آج بھی ہیں جن کے بارے میں انہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، سازشی کر رہے ہیں، سازشی لوگ ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، تو وہ انہیں یا تو قتل کرتے ہیں یا عمر قید کر دیتے ہیں یا ملک سے ملک بدر کر دیتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر آج بھی یہ نظام موجود ہے تو آپ سوچیں مسلمانوں کا مرکز جو قبلہ ہے، وہاں رہ کر اگر کوئی غداری کرتا ہو، سازش کرتا ہو اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتا ہو، یہ تو اسلام کا عفو درگزر ہے۔ 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اگر وہ سدھر جائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں تو ان کے لیے اسلام کی راہیں کھلی ہیں، اسلام لے آئیں، یا پھر انہیں یہ بھی مہلت دی گئی کہ اگر انہیں یہیں رہ کر بغاوت کرنی ہے یہاں رہ کر وہ ایسے کام نہ کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ کون سا ایسا ملک ہے جو باغیوں کو اتنی سہولتیں دیتا ہے؟ یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا، اور مغربی میڈیا یہ شور مچاتا ہے کہ سورہ توبہ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو اڑا دو۔ وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم اڑا دو۔ یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی جہاں کافر ملے اس کو بم سے اڑا دو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے،
اسلامی تاریخ دیکھی، ذمی کفار کہ جو مسلمانوں میں مسلمان ملک میں رہے، انہوں نے اسلامی ملک سے معاہدہ کیا، آج بھی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہم نے کب یہ کہا کہ ان کو اڑا دیا جائے؟ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، بلکہ مسلمان بھی ہو، اگر اسلامی ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور دشمنوں سے مل کر سازش کرتا ہے اور اس کی سازش اگر پکڑی جائے تو کیا حکومت اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے گی؟ کیا اسے گرفتار نہیں کرے گی؟ کیا ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی؟ یہ اس سورہ مبارکہ کی لاجک ہے اور اس کی یہ وجوہات ہے۔ ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، بس یہ مشرکین زمین میں 4 مہینے گھومے پھریں اور 4 مہینے کی مہلت ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لے، انکم غیر معجز اللہ، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مراد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ 4 مہینے کے دوران وہ ایسا جتھا بنا لیں گے اور ایسی بغاوت کریں گے کہ 4 مہینے کے بعد مسلمانوں کو ان کو پکڑنے کی طاقت نہ ہوگی۔ یہ جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کافر اس مہلت سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان، اذان کے معنی اعلان، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ یہاں حج اکبر سے مراد حج ہے، کیونکہ اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ اس مناسبت سے کیونکہ حضرت علی یہ اعلان لے کر جب پہنچے 10 ذی الحجہ کو، تو وہ جمعے کا حج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اس سال جمعے کے دن نہیں آیا تھا، ایک روایت کے مطابق۔ پھر بھی اس حج کو حج اکبر کہا گیا۔ پتہ چلا کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عمرے کو حج اصغر کہتے اور حج کو حج اکبر کہتے۔ یہ زمانہ ہمارے یہاں جمعے کے دن یوم عرفہ آ جائے حج کے دوران، لوگ اسے حج اکبر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اکبری حج نصیب ہوا۔ اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے اس کی فضیلت تو اپنی جگہ بہت بلند و بالا ہے کہ جمعے کے دن جو کام کیا جائے اس پر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جمعے کے دن گویا کہ حج کرنا 70 حج کے برابر ہے۔ مگر احادیث طیبہ میں یہ اسلامی فقہ کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعے کے دن جو حج ہو اسے حج اکبر یعنی یہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں، عوامی اصطلاح ہے۔ اور اسے حج اکبر اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن حج آ جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، 70 گنا ثواب جمعے کے دن حج کا اسی کو ملے گا جس کا حج مقبول ہو۔ اگر جمعے کے دن حج کرنا نصیب ہو جائے تو وہ اس پر کسی فخر کا اظہار نہ کرے بلکہ یہ دعا کرے کہ پروردگار تو قبول فرما۔ اور اگر جمعے کے علاوہ کسی اور دن حج مقبول ہو جائے تو ہر حج مقبول اور ہر حج مبرور وہ حج اکبر ہی ہے۔ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ فإن تبتم، پھر اگر ہے مشرکوں تم توبہ کر لو، فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وإن تولیتم، اور اگر تم منہ پھیر لو، فاعلموا، تو خوب جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور محبوب
کافروں کو محبوب دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے، دردناک عذاب کی خوشخبری صلی سنائیے اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ الا الذین عاہدتم من الا المشرکین، الذین عاہدتم سوائے من المشرکین، ان مشرکوں کے سوائے جن سے تم نے عہد کیا، ان مشرکوں کے جن سے ثم تم نے لم عہد کیا، ینقصوکم شیئا، ثم لم پھر انہوں نے ينقصوکم شیئا، کسی بھی طرح پھر انہوں نے تم سے کسی بھی طرح عہد شکنی نہیں کی، تم سے عہد ولم شکنی نہیں کی، یظاہروا علیکم احدا، ولم اور تمہارے يظاہروا خلاف علیکم انہوں نے احدا، کسی کی مدد بھی اور نہیں تمہارے کی، خلاف انہوں نے کسی کی فَأَتِمُّوا مدد بھی نہیں کی، إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى فَأَتِمُّوا مُدَّتِهِمْ، إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ پس إِلَى تم مُدَّتِهِمْ، ان کے عہد کی پس تم مدت کو پورا ان کرو۔ کے عہد کی مدت کو پورا اس کرو۔ طرح بعض اس طرح ایسے قبائل تھے بعض ایسے جنہوں نے عہد قبائل شکنی تھے نہیں کی تھی، اور جنہوں حضرت نے علی عہد کے شکنی سامنے نہیں جن کی مشرکین نے اور حضرت علی کے عہد سامنے کو جن توڑا مشرکین نے ان میں وہ لوگ شامل نہ عہد کو تھے، توڑا ان میں کے وہ لوگ عہد کو شامل پورا نہ کیا تھے، گیا۔ ان کے عہد ان کو پورا اللہ کیا گیا۔ یحب المتقین، ان بے اللہ شک اللہ یحب تعالی المتقین، بے متقی شک اللہ لوگوں کو تعالی پسند فرماتا ہے۔ متقی لوگوں کو فَإِذَا پسند انسلخ فرماتا ہے۔ الاشهر الحرم، فَإِذَا انسلخ پھر الاشهر جب الحرم، یہ حرمت کے پھر مہینے جب ختم ہو جائیں، یہ حرمت کے مہینے ختم ہو مراد یہ جائیں، ہے کہ 4 مہینے یا مراد 9 یہ ہے مہینے، 4 کہ مہینے 4 تو ہر ایک مہینے کے یا لیے 9 ہیں، مہینے، اور باقی جس 4 سے تم نے مہینے تو ہر معاہدہ ایک کے کیا ہے لیے اس کے ہیں، جتنے اور مہینے باقی ہیں جس سے تم وہ نے ختم ہو معاہدہ جائیں، کیا ہے اس کے جتنے مہینے ہیں پھر بھی وہ وہ ختم ہو جائیں، ایمان لانے کو تیار نہ ہو پھر اور بھی حرم وہ شریف ایمان چھوڑنے لانے کو تیار نہ ہو اور حرم اور شریف یہاں چھوڑنے کو بیٹھ تیار کر نہ ہو، بغاوتیں اور یہاں بیٹھ کر غداریاں کرتے بغاوتیں ہوں، سازشیں اور کرتے ہوں۔ غداریاں کرتے فَاقْتُلُوا ہوں، سازشیں الْمُشْرِكِينَ کرتے ہوں۔ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، فَاقْتُلُوا پس تم الْمُشْرِكِينَ ان حَيْثُ مشرکوں کو وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پس پاؤ تم ان قتل مشرکوں کر کو دو، چاہے جہاں خانہ پاؤ کعبہ کے قتل اندر کر دو، پاؤ، چاہے خانہ چاہے کعبہ خانہ کے باہر کعبہ پاؤ، کے جہاں اندر پاؤ پاؤ چاہے قتل کر خانہ دو، کعبہ کے باہر پاؤ، جہاں پاؤ وَخُذُوهُمْ، قتل کر دو، اور انہیں پکڑو، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْشُرُوهُمْ، اور انہیں گھیر لو، وَاحْشُرُوهُمْ، اور وَاقْعُدُوا انہیں لَهُمْ گھیر كُلَّ لو، مَرْصَدٍ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ اور مَرْصَدٍ، ہر مورچے پر ان اور کے لیے بیٹھ ہر جاؤ، مورچے پر یعنی ان کے چاروں لیے طرف بیٹھ سے جاؤ، ان کا گھیراؤ کرو، یعنی چاروں طرف سے اور کسی کو بھی ان کا حرم گھیراؤ شریف کرو، میں ایسے غدار اور کو کسی کو بھی باقی نہ حرم رہنے شریف دو۔ میں ایسے غدار کو فَإِن باقی تابوا، نہ رہنے دو، پھر اگر وہ توبہ فَإِن کر لیں، تابوا، وَأَقَامُوا پھر اگر وہ الصَّلَاةَ توبہ اور کر نماز لیں، قائم رکھیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وَآتَوُا نماز الزَّكَاةَ قائم اور وہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا فَخَلُّوا کریں، سَبِيلَهُمْ، پس فَخَلُّوا تم ان سَبِيلَهُمْ، کا راستہ پس چھوڑ دو۔ تم ان ان کا اللہ راستہ چھوڑ غفور دو، رحیم، بے شک ان اللہ اللہ بخشنے غفور والا رحیم، بے مہربان شک ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ اسْتَجَارَكَ، أَحَدٌ مِّنَ اور اگر الْمُشْرِكِينَ مشرکوں میں سے اسْتَجَارَكَ، کوئی تم سے پناہ اور اگر مانگے مشرکوں میں سے اور کوئی کہے کہ تم مجھے سے پناہ دے دو، مانگے اور کہے کہ مجھے پناہ دے مہینے دو، اور مہلت دے دو، میں چند اسلام کو سمجھنا مہینے چاہتا اور ہوں، مہلت دے دو، میں اسلام کو فَأَجِرْهُ، سمجھنا چاہتا ہوں، تو تم انہیں پناہ دو، فَأَجِرْهُ، حَتَّى تم يَسْمَعَ انہیں پناہ كَلَامَ دو، اللَّهِ، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ اللہ کلام کے اللہ، کلام کو سنے، یہاں تک ہو کہ وہ سکتا اللہ ہے کے وہ کلام کو ہدایت سنے، پذیر ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اور اگر ہدایت ہدایت پذیر ہو یافتہ جائے، نہ ہو اور اگر تو پھر ہدایت تم اسے یافتہ نہ قتل ہو مت کرنا، تو پھر ثم تم اسے قتل ابلغه مت کرنا، مأمنہ، ثم پھر تم ابلغه اسے مأمنہ، اس کے امن کی جگہ پر پھر پہنچا تم دینا۔ اسے اس کے امن کی ذالک جگہ پر پہنچا بأنہم دینا، قوم لا یعلمون، ذالک بأنہم یہ قوم اس لا وجہ سے کہ یعلمون، یہ ایسی قوم یہ ہے اس جو وجہ جانتی سے کہ نہیں ہے، یہ ایسی تو قوم انہیں ہے جو سیکھنے جانتی کا موقع نہیں ہے، دو۔ تو انہیں سیکھنے کا موقع